یہ مجھے بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں سے آئی ہے اور کس نے تشدد کیا آپ پہ؟ جی میرا نام انمول ہے اور میں بنیر سے آئی ہوں اور پولیس نے ہمیں مارا ہے۔ اچھا، پولیس نے کیوں مارا ہے آپ کو؟ وہ ہم سے بتہ مانگتے ہیں۔ جب ہم ڈی پی او کے پاس گئے تو اس نے پھر بتہ مانگنا چھوڑ دیا۔ اس نے بولا کہ ایک پروگرام کا آپ 10,000 مجھے وہ بتہ دیں گے۔ تو پھر اب پتہ نہیں کہ کیوں ہمیں مارے، لیکن پنکچر پہ ایک دم آ کے اور ہمیں اس طرح مارے کہ پورے جسم پہ ہمارے وہ نشانات ابھی بھی موجود ہے، 4 باتیں ہیں میرے۔ اچھا، یہ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ بنیر سے آئے ہیں اور پولیس آپ لوگوں سے بتہ مانگ رہی تھی، کتنا بتہ مانگ رہی تھی اور یہ کس چیز کا پروگرام آپ لوگ وہاں پر درج کرنے کے لیے گئے تھے؟ جی ہم شادی وغیرہ کے پروگرام کرتے ہیں اور وہ ایک پروگرام کے 10,000 روپے ہم سے مانگتے ہیں۔ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ کہاں کہاں پر تشدد کیا گیا ہے آپ پر اور کس طرح پر تشدد کیا گیا ہے؟ جی میرے تو پورے جسم پہ اس نے مجھے مارا ہے، لیکن میرے ایک کان کا پردہ پہ پھٹ گئی ہے، ابھی مجھے سنائی صحیح نہیں دے رہی۔ ابھی آپ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں موجود ہے، آپ کا یہاں پر علاج کیسے کیا جا رہا ہے؟ ڈاکٹر کی طرف سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ الحمدللہ سب کا بیہیو ہمارے ساتھ بہت اچھا ہے، لیکن ہم ادھر کی جو بنیر کے عوام ہے ہم اس سے بہت خوش ہیں، لیکن پولیس ہمیں بہت تنگ کرتی ہے۔ جو سٹی تھانے کی SHO ہے شیر علی، وہ ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں۔ ابھی پولیس میں آپ لوگوں نے کوئی FIR درج کرائی ہے اس بنیر کی پولیس اسٹیشن کے خلاف؟ وہ ہمیں رپورٹ ہی نہیں دے رہے تو FIR وہ کیسے درج کرے گا میرے؟ یہ مجھے بتائیں آپ کا کیا نام ہے؟ جی میرا نام ناگن ہے، ناگن۔ اچھا، یہ مجھے بتائیں کہ آپ بھی ان کے ساتھ تھی، آپ پر بھی تشدد کیا گیا ہے؟ جی ہاں، میں بہن کے ساتھ تھی۔ اچھا، آپ بہن کے ساتھ تھی، ہاں۔ تو کہاں پر آپ پر تشدد کیا گیا ہے اور پولیس نے کیا کہا آپ لوگوں کو؟ پولیس تو یہ بتہ مانگ رہا ہے ہم سے اور کہہ رہے پنشن ہو جائے تو ہم کو 10,000 روپے دو گی۔ تو آپ لوگوں نے انکار کیا 10,000 روپے نہیں دے رہے تھے، اس لیے انہوں نے تشدد کیا آپ پہ؟ DPO کے پاس بھی گئی تھی اور تو جب DPO کے پاس گئے تو DPO نے کیا کہا آپ لوگوں کو؟ بس شیر علی سے جو ہے شیر علی SHO وہ پھر خاموش ہو گیا، پھر اس کے بعد پھر آ گیا، پھر بتہ مانگنے کی۔ اچھا، پھر آپ لوگوں کو کہا تھا کہ آپ لوگ ہمیں بتا دیں گے، 10,000 روپے دیں گے، تو آپ لوگوں نے 10,000 روپے دینے سے انکار کیا تو انہوں نے پھر آپ لوگوں پر تشدد کیا؟ ہاں جی، ہم تو انٹر کے لیے گئے تھے، پھر اس کے بعد ہمارے ڈنڈوں کے ساتھ آگے ہم کو مارا۔ اچھا، یہ مجھے بتائیں کہاں پر ذرا بتائیں کہاں پر آپ پر تشدد کیا گیا ہے؟ دیکھو سر، یہ میرے گرو ہے۔ ہاں بتائیں ذرا آپ کا کہاں پر تشدد ہوا ہے؟ میرے تو پورے جسم پہ ہے، لیکن یہ آنکھیں دیکھیں میرے کان کے وہ پھٹ گئی۔ ہاں، سب کا سارے جسم، میرے تو ویسے پوری باڈی ہے۔ اچھا، پوری جسم پر تشدد، ڈنڈوں سے مارا ہے آپ لوگوں کو؟ میں نے 2 گزار اس پہ کہا ہے۔ بندوق کے ڈاک سے۔ اچھا، بندوق سے بھی مارا ہے آپ ہاں، بندوق سے بھی مارے اس کو۔ 2 گزار اس پہ اور لگائے۔ 2 گھنٹے روڈ پہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی اور کسی نے ہاتھ نہیں دیا فون کی وجہ سے، شیر علی کی وجہ سے۔ پھر 2 گھنٹے بعد ہم ہاسپٹل گئی ہوئی تھی، ہاسپٹل پھر آ کے پھر گھسیٹ کے ہم کو تانے لے گئی اور حوالات میں بند کیا پوری رات، اور پھر اتکڑوں میں ہم کو لے گیا۔ یہ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں پر جب تشدد ہو رہا تھا تو آپ لوگوں نے کچھ نہیں کہا کہ کیوں ظلم کیا جا رہا ہے؟ آپ لوگ کیا انسان نہیں ہیں یا اس معاشرے کے لوگ آپ لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے؟ وہ تو 30-35 لوگ تھے شیر علی کے ساتھ، 30-35، اور ہم 5-6 لوگ تھے۔ ہم ان کے ساتھ کیا مقابلہ کریں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ سڑک پر بار پڑی تھی؟ ہاں جی، میں سڑک پہ تھی۔ یہ بول رہی ہے کہ میں بے ہوش تھی تقریباً 2-3 گھنٹے، لیکن ان لوگوں نے مجھے نہیں اٹھایا۔ جو عوام میرے ساتھ کھڑے ہوتے تھے تو اس کو بھی مارتے تھے، وہ تانے لے کے جاتے تھے کہ یہ مر جائے تو صحیح ہے۔ تو آپ نے جو کیا کہتے ہیں وہاں کی جو SHO ہے یا DPO کے پاس، آپ لوگ تو پہلے SHO کے پاس گئے، DPO کے پاس بھی آپ لوگ گئے تھے، تو DPO نے بھی آپ نے نہیں بتایا کہ اتنا ظلم کر رہے ہیں؟ وہ ہمارا باعثے پہ نہیں لے رہے تھے اور DSP صاحب خود اس کے ساتھ تھا اس وقت بھی، جب اس نے ہمیں مارے، اس DSP صاحب کے سامنے ہمیں مار رہے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پولیس والے جو ہیں وہ آپ لوگوں پر تشدد کرتے ہیں اور آپ لوگوں کی کوئی گرفتاری بھی، مطلب جتنے بھی جو لوگ آپ لوگوں پہ جو شہری بھی جو تشدد کرتے ہیں تو ان کا بھی کوئی اس طرح آپ لوگوں کی کوئی گرفتاری ملتا کبھی نہیں لی ہے؟ نہیں، ابھی تک ہمارے کے ساتھ کوئی کوآپریشن کسی نے بھی نہیں کیا، لیکن عوام ہمارے ساتھ ہیں، وہاں کی جو عوام ہے۔ اچھا، تو ابھی یہاں پر علاج میں آپ کا سارا چل رہا ہے، آپ لوگوں کا علاج سارا چل رہا ہے؟ ہاں جی صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، ہم بالکل مطمئن ہیں۔
اچھا، یہ صورتحال ہم نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے. یہ بنیر سے آئے ہوئے ہیں اور یہ خواجہ سرا ہے, اور انہوں نے اپنے پروگرام کے لیے یہ لوگ گئے تھے پولیس اسٹیشن, وہاں پر جہاں پر پولیس والوں نے خود ان پر تشدد کیا ہے. انسانیت ختم ہو چکی ہے ہمارے اس معاشرے میں کہ یہ بھی انسان ہے, یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے. ان کو بھی معاشرے کا ایک حصہ سمجھنا چاہیے کہ ان کو اتنا تشدد کا نشانہ بنایا, اور ان کے جسم پر اس طرح کے نشانات ہیں کہ مجھے دیکھ کر جو ہے نا افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں انسانیت ختم ہے. کیا یہ انسان نہیں ہے؟ یہ انسان ہے. اس کو معاشرے کا حصہ سمجھنا چاہیے, ان کو ان کے حقوق دینے چاہیے تاکہ یہ لوگ بھی یہاں پر اپنی زندگی آزادانہ جی سکے. یہاں پر یہ صورتحال ہم نے آپ کو بتا دی. انہوں نے پولیس کے بارے میں بتایا کہ پولیس نے ان لوگوں پہ تشدد کیا. پولیس, ہم شہریوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ شہری ان پر تشدد کرتے ہیں, صرف یہ ایک حصہ, یہ ان کا ایک یہ قصہ نہیں ہے. اس طرح بہت سے زیادہ جو خواجہ سرا جو ہے وہ بھی اسی طرح تشدد کا نشانہ بنتے جا رہے ہیں. لیکن ہمارے اس معاشرے میں قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہے شاید وہ سو رہے ہیں, یا ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا کہ یہ ہمارے بھی اس معاشرے کا حصہ ہے. یہ صورتحال ہم نے آپ کو لیڈی ریڈنگ ہسپتال سے بتا دی ہے. اب ہم چلتے ہیں ایس پی انویسٹیگیشن, ان سے بات کریں گے اور ان سے ان کا یہ کیس ڈسکس کریں گے کہ وہ خواجہ سراؤں کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. خیبر پختونخوا میں خواجہ سراؤں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کئی خواجہ سرائے ایسے ہیں جو قتل کیے جا چکے ہیں, جبکہ کئی خواجہ سرا ایسے ہیں جو اب بھی تشدد کا نشانہ بن رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ایس پی انویسٹیگیشن محمد سجاد. ان سے بات کرتے ہیں کہ خواجہ سراؤں کا یہ شکوہ ہے کہ پولیس کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں. سر, یہ بتائے گا کہ کیا وجہ ہے کہ خواجہ سرا یہ شکوہ کرتے نظر آ رہے ہیں؟ جی, آپ کا بہت شکریہ. جس طرح پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا اس کا اسٹیٹسٹک جو میں تھوڑا سا بتا دوں گا. اس وقت 2024 میں اب تک ہمارے پاس اپ ٹو ڈیٹ جو ہے نا تقریباً 15 جو کیسز ہیں جس میں خواجہ سراؤں سے متعلق وہ کیسز ہیں. اس میں اگر آپ کو میں بتا دوں تو اریسٹ جو ہمارے پاس پرسنٹیج ہے وہ ہے 63%. 63% جو ہے نا وہ اریسٹ ہے, اور بقایا جو اس کے ملزمان ہیں اس کے لیے بھی پولیس کارروائی کر رہی ہے. لیکن جو مین مرڈر وغیرہ ہیں تو مرڈر ہمارے پاس 2 کیسز ہوئے ہیں, اور 2 کیسز میں ایک کیس میں ہم نے جو ملزمان ہیں جو اس میں ملوث تھے ان تمام کو پشاور پولیس نے اریسٹ کر لیا ہے, اور وہ کیس جو ہے نا ابھی پٹ ان کورٹ ہو چکا ہے. اس کے علاوہ ایک کیس جو ریمیننگ ہے اس میں اب کچھ چیزیں ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں, تو وہ بھی انشاءاللہ عنقریب جو ہے نا اس میں بھی کام ہو جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ پولیس جو ہے نا اس میں جو ہمارے ساتھ جو ہے نا تعاون نہیں کر رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو انویسٹیگیشن ہے اسپیشلی آپ کو پتہ ہے کہ یہ معاشرے کا ایک ایسا طبقہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو مور دین مور ہم جو ہے نا وہ سیکیورٹی بھی دیں, اور اس قسم کی جو کیسز ہوتے ہیں تو اس میں ہماری جتنی بھی بھرپور جتنی بھی انویسٹیگیشن کی ہماری کرائم سین ہو گیا, یا جتنی بھی ہمارے پاس ٹیکنیکل جو ایویڈنس ہوتے ہیں, جو بھی ہمارے پاس مؤثر جو اقدامات ہوتے ہیں وہ ہم باقاعدہ اس میں اٹھاتے ہیں, اور شکر الحمدللہ ابھی کافی اس چیز پر کنٹرول بھی آ چکا ہے. جی سر, یہ بتائے گا کہ آپ نے بات کی ہے کہ کچھ ملزمان کو آپ لوگوں نے گرفتار بھی کیا, لیکن اس طرح بھی دیکھنے میں آیا کہ کچھ ملزمان جب گرفتار ہو جاتے ہیں کچھ دنوں کے بعد دوبارہ ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے. کیوں ان کے لیے ابھی تک ایسی کارروائی نہیں کی جاتی تاکہ جو ہے نا ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے؟ دیکھیں, یہ جو ہے نا ایک میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ چیزیں اس طرح ہیں کہ پولیس بھی میری اپنا جو مشاہدہ ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ جو ایف آئی آر ہوتا ہے, ایف آئی آر جو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے, تو اس میں اگر جب وہ ایف آئی آر وہ کرتے ہیں تو اس میں بہت سی چیزوں کی وہ ایسے ایف آئی آر آ جاتے ہیں کہ اس میں کچھ لوگوں کو نامینیٹ جب کیا جاتا ہے تو وہ ملک سے باہر ہوتے ہیں, یا کوئی اور ان کو بتاتا ہے کہ یہ آپ اس میں کر لیں. تو کافی چیزوں, جب سمپل سی بات یہ ہے کہ جب ایف آئی آر جو ہے نا وہ بالکل سچ پر مبنی ہوتی ہے تو اس میں ہماری جو پولیس کی جو انویسٹیگیشن ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن وہی چیزیں ہم کرتے ہیں. لیکن جب اگر مثال کے طور پر ایک ملزم چارج ہوا ہے اور وہ ملک سے باہر ہے, اور وہ جب آ جاتا ہے اپنی کوئی ڈاکومنٹس پیش کر لیتا ہے,
کہ میں تو ملک سے باہر تھا، تو اس کو جب پھر ریلیف ملتا ہے تو باقی ملزمان کو بھی وہ شک میں ریلیف ملتا ہے۔ ادروائز جو پولیس کی انویسٹیگیشنز ہیں تو اس میں کوئی بھی چیز ہم نہیں چھوڑتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایک میکینزم اس قسم کا ہے کہ ہم لوگ جس کیس میں بھی کوئی ایکویٹل ہو جاتا ہے تو ہم باقاعدہ جو آئی او ہوتا ہے اور ایک کمیٹی ہماری بیٹھتی ہے کہ پولیس کی انویسٹیگیشن میں کوئی کوتاہی تو نہیں تھی، اور اس کو تھارولی چیک کیا جاتا ہے، اور اس میں جو سزا اور جزا کا عمل ہے وہ بھی جاری رہتا ہے۔ جی یہ بتائیے کہ کچھ خواجہ سراؤں سے ہماری بات ہوئی تو وہ یہی شکوہ کر رہے ہیں کہ جی پولیس کی طرف سے بھی ان پہ تشدد کیا جاتا ہے، کیا کہیں گے آپ جی؟ دیکھیں یہ جو ایلیمنٹ ہے، جو پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہمارے معاشرے میں اس کو ایک لعنت ٹائپ سمجھتا ہوں، جو لوگ کرتے ہیں اس قسم کی کرائم کرتے ہیں یا ان پر تشدد کرتے ہیں، یہ ایک بالکل غلط بات ہے۔ لیکن اس میں ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ کم از کم جو ہمارے ایلڈرز ہیں، وہ جن کے پروگرام ہوتے ہیں، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس قسم کے جرائم ہوتے ہیں تو خوشی کے موقع پر، زیادہ تر خوشی کے موقع پر یہ لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور وہاں پر اس قسم کے جرائم جو ہے نا پھر ہو جاتے ہیں یا اس پروگرام کے بعد میں ہو جاتے ہیں، تو اس میں رسپانسبلٹی لینی چاہیے، اور اس میں ہر ایک سٹیک ہولڈر جو ہے نا، جو اگر کمیونٹی کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ جو پیرنٹس ہیں جو اس میں انوالو، جو اکثر ملزمان ہوتے ہیں تو وہ بھی اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ یا تو نشے کے عادی ہوتے ہیں، اور ان پر کسی قسم کا پیرنٹس کا کوئی چیک نہیں ہوتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے جو ینگسٹر ہیں، ان کے پیرنٹس، ان کے ایلڈرز اپنے بچوں پر اور ٹین ایجر ان پر ایک چیک رکھیں کہ وہ کہاں پر گئے ہیں، کہیں مطلب کہاں سے ہو کر آ رہے ہیں۔ تو جب معاشرے کے یہ تمام سٹیک ہولڈر جب اپنی کام کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ اس قسم کے جو جرائم ہوں گے اس پر کنٹرول بھی ہوگا اور اس کا سدباب بھی ہوگا۔ سر یہ بات بھی اکثر خواجہ سراؤں سے سننے میں آتی ہے کہ جی جب تھانے جاتے ہیں تو اپنے کوئی مطلب مشکلات ان کو بتاتے ہیں تو کہتے ہیں ہماری بات نہیں سنی جاتی، تو سر یہ بھی تو ایک معاشرے کا ایک حصہ ہے، ان کو بھی ایک حق حاصل ہے جینے کا، تو پولیس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا ذرا تعاون کریں ان لوگوں کے ساتھ، کیا کہیں گے آپ جی؟ دیکھیں بالکل میں جو ہے نا آپ کے بات سے جو ہے نا یہاں تک میں متفق ہوں کہ کسی کی اگر کوئی کمپلینٹ آئی ہے اور پولیس اسٹیشن میں وہ جاتے ہیں، لیکن وہاں پر پولیس اسٹیشن میں ان کے ساتھ اگر کوئی اس قسم کا کوئی رویہ، وہ باقاعدہ جب نوٹس ہوتا ہے تو ان کو کبھی بھی اسپیئر نہیں کیا جاتا ہے۔ اور اس وقت تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب خواجہ سرا کسی تھانے میں چلے جاتے ہیں کمپلینٹ کے لیے تو ان کو تو بہت ایکسٹرا ہم لوگ جو ہے نا وہ کیئر دیتے ہیں، اور میرے خیال میں کہ تقریباً کوئی 7-8 مہینے میرے ہو گئے یہاں پر پشاور میں، چونکہ میں SSP انویسٹیگیشن ہوں، لیکن کوئی اس قسم کے مجھے نہیں رپورٹ ہوئی ہے کہ تھانے میں کوئی گیا ہے اس کی رپورٹ نہیں۔ ہمارے آفس کھلے ہیں، ہمارے پاس کوئی آ جائے، اور بہت سے کیسز میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو خواجہ سرائے ہیں انہوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا ہے، یعنی ان کو کوئکلی ہم نے رسپونڈ کیے، اور کوئکلی ان کا جو ایشو تھا وہ بھی ہم نے حل کیا ہے۔ جو انوالو جو ملزمان ہیں، جو ایکیوزڈ ہیں، ان کو اریسٹ کیے، ان کو انصاف بھی پرووائڈ کی ہے۔ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں ان کو ٹھیک ٹھاک سزا ہو جائے، اور ان کی فالو اپ ہم کرتے ہیں باقاعدہ، اس میں جو ہماری جو پولیس فائل ہے اس کی ہم فالو اپ کرتے ہیں کہ اس قسم کے جو ملزمان ہیں ان کو کسی نہ کسی جگہ پر بھی جو ہے نا کوئی ریلیف نہ ملے۔ البتہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ ان کو ریلیف مل جاتے ہیں، تو ریلیف تبھی ملتا ہے کہ جب آپس میں یہ لوگ کمپرومائز کر لیتے ہیں آپس میں، تو کمپرومائز کے بعد یا اگر اس میں انہوں نے FIR میں کوئی غلط طریقے سے یا اس میں کوئی جھوٹ کا سہارا لیا ہوتا ہے، تو وہ چیزیں ہیں کہ جس سے ان کو ریلیف مل سکتا ہے، جھوٹ سے مل سکتا ہے یا کمپرومائز سے ان کو ریلیف مل سکتا ہے۔ ادروائز ہماری کوشش بھی یہ ہوتی ہے، اور ہمارا ایک میکینزم ہے کہ جب ایکویٹل ہوتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، یا وڈرا ہوتی ہے یا کس بنیاد پر جو ہے نا ایک کیس ہوا ہے۔ جی سر یہ بتائے گا کہ جی یہ خواجہ سرا جب مختلف اضلاع و مختلف علاقوں میں جا کر یہ پروگرام کرتے ہیں تو کیا ان کی باقاعدہ ان کا پرمیشن ہوتی ہے، کیا یہ پرمیشن لے کے جاتے ہیں پولیس والوں سے کہ تاکہ پولیس والوں کو انہوں نے انفارم کیا ہو کہ ہم اس علاقے میں یہ پروگرام کر رہے ہیں، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی دیکھیں، ہر ایک ڈسٹرکٹ کے اندر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہوتی ہے وہ اس قسم کے پروگرام جو ہوتی ہیں ان کے لیے وہ پرمیشن دیتی ہیں۔ کوئی بڑی گیدرنگ ہو یا کوئی اس قسم کی جو گیدرنگ ہو جس میں پبلک جو ہے نا وہ
بڑی تعداد میں جمع ہوتی ہیں تو اس کے لیے پرمیشن، لیکن یہاں پر کسی بھی جب بھی کوئی اس قسم کی گیدرنگ ہوتی ہے اس کی کوئی پرمیشن پولیس سے یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے انہوں نے نہیں حاصل کی ہوتی۔